أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ کے تعارف کے طور پر نہج البلاغہ سے آشنائی کے طور پر کلام امیر المومنین کو مؤمنین تک پہنچانے کے کوشش کے طور پر آج کا یہ سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جب اردو زبان میں نہج البلاغہ کا نام آتا ہے تو ایک شخصیت، جس شخصیت کی پہچان اس وقت نہج البلاغہ اور صحیفے سے جادیہ ہے، اس شخصیت کا نام علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ نہج البلاغہ استاد گرامی حضرت آیت اللہ العظمہ آغا فاضل الانکرانی کے فرمان کے مطابق امیر المؤمنین کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ درجنوں دفعہ اس جملے کو میں پیش کر چکا ہوں۔ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نہج البلاغہ کی عظمت کوئی پوچھے کہ نہج البلاغہ کیا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نہج البلاغہ علی امام کا کلام ہے۔ الحمدللہ محبان اہل بیت مشکل ترین ادوار سے گزر کے بھی نام امیر المومنین اور محبت امیر المومنین کے اس جذبے کو اپنی زندگیوں سے مقدم سمجھتے رہے، اور یہ آج سے نہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جناب ابو ذر جیسے افراد محبت علی کے جرم میں تکلیفیں برداشت کیں، حجر ابن عدی جیسے افراد محبت علی میں اپنی جانیں فقط نہیں دیں بلکہ اپنے بیٹے قربان کیے۔ واقعات کا وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، علماء کرام نے ان واقعات کو تفصیل سے لکھا ہے۔ مشکل دور میں اس محبت کی عظمت کو جاننے کے لیے اور کن قربانیوں سے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، خون کے دریاؤں سے یہ محبت ہم تک پہنچی ہے، تو وہ خون کے دریاؤں میں اس محبت کی کشتی کو چلانے والے وہ علماء کرام، ان میں ایک نام گرامی علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ہے۔ کلام امیر المومنین نہج البلاغہ میں منحصر نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس وقت جو تحریری صورت میں الگ کر کے کلام امیر المومنین موجود ہے، وہ 255 ہجری میں 100 کلمات کی صورت میں اہل سنت کے مشہور عالم عمرو ابن بحر جاہز کا کلام ہے، 100 کلمہ، اور اس کلمے کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بہت اچھا ترجمہ جو ہے وہ اس کا انگلش میں امریکہ سے شائع ہوا ہے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ منظوم بھی آیا ہے اور 3 شرحیں ہیں ان 100 کلمات کی، اور کچھ مہینے پہلے مرکز افکار اسلامی کی طرف سے اردو بھی اچھے انداز میں عربی کے ساتھ ترجمہ اس کا ہوا ہے جو نیٹ پہ موجود ہے۔ البتہ یہ چونکہ 255 ہجری کا ایک مختصر سا
کلام جناب امیل علیہ السلام ہے، ورنہ جناب سید رضی نے بھی جو ذکر کیا ہے، اور جناب سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا، ان سے پہلے بہت ساری کتابوں میں سینکڑوں کی تعداد میں خطبات موجود تھے، جن میں سے سید رضی نے انتخاب کیا، اور پھر سید رضی نے جو انتخاب کیا ہے خطبوں کا انتخاب ہی نہیں کیا، بعض خطبوں میں سے پھر کچھ حصے انتخاب کیے۔ یہ ذرا جو نہج البلاغہ سے آشنائی کا شوق رکھتے ہیں، سید رضی نے مختلف کتابوں میں موجود امیر المؤمنین کے خطبات اور کلام کا کچھ حصہ جمع کیا، اور اس حصے کو بھی مثلا ایک خطبہ فرض کیجئے جناب امیر علیہ السلام کا 4 صفحات کا خطبہ ہے، ممکن ہے جناب سید رضی نے اس میں 20 سطریں لی ہیں، 25 سطریں لی ہیں۔ یہ ایک جناب سید رضی نے اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے انداز اپنایا، اور پھر سید رضی کے نہج البلاغہ کو جو شہرت ملی، اس شہرت کی بنا پر یہ ہوتا ہے سلسلہ علماء کرام کا۔ بہت سارے علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ جو سید رضی نے کلام جمع نہیں کیا تھا، اس کلام کو انہوں نے جمع کیا ہے، لیکن نہج البلاغہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو لکھا ہے مستدرک نہج البلاغہ۔ اب مستدرک نہج البلاغہ پہ چند کتابیں موجود ہیں۔ پھر مختلف طریقوں سے کلام امیر المؤمنین جمع ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ سید رضی کے کلام کو چونکہ عربی تھا، عربوں میں ایک حد تک اس کو سامنے لایا گیا، استفادہ کیا گیا، اور پھر عباسیہ دور میں بغداد ہی سے اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی، اور جس انداز سے نہج البلاغہ کو شہرت ملی، اسی انداز سے اس شرح کو بھی شہرت ملی، اور اب تک بھی یہ شرح اسی انداز سے جو نہج البلاغہ کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے گویا یہ شرح ایک لازمی حصہ ہے۔ عرب میں اور بیروت میں، بحرین میں، ان 3 ممالک میں، بیروت کہیے یا لبنان کہیے، اس لیے کہ لبنان کے یہ بالابک وغیرہ کا حصہ زیادہ تشیع نشین علاقہ ہے، اس میں زیادہ کام ہوتا رہا نہج البلاغہ پہ۔ مجھے تاریخ نہج البلاغہ نہیں عرض کرنی، آتا ہوں مفتی جعفر حسین مرحوم کے زحمات کی طرف۔ بہرحال عربوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا، فارسی میں بھی چند ترجمے اس کے ہوئے، لیکن نہج البلاغہ کے اس مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجموں کو وہ شہرت نہیں ملی، اور ان ترجموں سے نہج البلاغہ اس انداز میں ایران میں عام نہیں ہوا۔ تو اخیراً سید علی نکی، جن کا نام تو سید علی نکی ہے لیکن شہرت ان کی فیض الاسلام کے حوالے سے، انہوں نے نہج البلاغہ کا فارسی ترجمہ کیا، اور اس ترجمے کے درمیان میں بریکٹوں کے اندر اس کی مختصر سی شرح بھی کی، یعنی جس جملے کا ترجمہ کر رہے تھے اس جملے کو سمجھانے کے لیے فیض الاسلام مرحوم نے ایک آپ کا یہ حاشیہ بھی درج کیا، اور ایران میں اس کو بہت ہی اہمیت ملی، اور لاکھوں کی تعداد میں، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ اب تک وہ شائع ہو چکا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل کہیں کسی ویب سائٹ پہ پیش کیا ترجمے کے طور پر، خود سید علی نکی فیض الاسلام کہتے ہیں کہ میرا بس ایک ہی کام تھا، جہاں بیٹھتا تھا جس محفل میں جن علماء کے ساتھ، تو نہج البلاغہ کی طرف ان کو متوجہ کرتا تھا۔ گویا میرا
سونا بچھونا سارا کچھ جو ہے وہ نہج البلاغہ تھا. اور کاش ہماری زندگی کا ایک حصہ نہج البلاغہ یعنی کلام امیر المومنین، محبت امیر المومنین میں یہ گزرے. اور ان دنوں میں اس جملے کو بہت ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ تو خواہش تھی اس امام کی. جو تبلیغ اسلام میں مشغول افراد ہیں، بالخصوص جوان، ان سے یہ میری گزارش ہوگی. اب تو ایک سلسلہ الحمدللہ ہمارا یہ ٹی وی چینلز کا پلیٹ فارم ہمیں مہیا ہے. پروردگار ان چینلز کو چلانے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پھر سوشل میڈیا نے جو کام کیا ہے اس حوالے سے الحمدللہ نہج البلاغہ کو ایک بہت اشاعت کا وقت ملا. نشر و اشاعت اور ترویج و تبلیغ نہج البلاغہ کی، یعنی پیغام نہج البلاغہ الحمدللہ روز بروز بڑھ رہا ہے. علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم واقعاً ایک ناشناس شخصیت ہیں. قومیں اپنی ہیروز کو یاد رکھتی ہیں. با کمال قوم وہی ہوتی ہے جو اپنے ہیروز کا احترام کرتی ہے. ہیروز میں بہت سارے شعبے آتے ہیں. اس قوم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا ہیرو کون ہے. علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم وہ ایک عظیم شخصیت. بہت ابتدائی طالب علمی میں ہم نے ان کی زیارت کی، بہت کم یاد ہے، لیکن ان کے ایک بہت قریبی ساتھی جو اہل علم تو نہیں تھے لیکن علم دوست، جناب محمد شریف صاحب، انہوں نے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی ایک اور کتاب جو اپنے طور پر ایک شاہکار کتاب ہے، سیرت امیر المومنین، اس کے مقدمے میں کافی تفصیل سے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا تذکرہ کیا، حالات زندگی لکھے. ان حالات زندگی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی طویل مدت تک حکومتی اداروں میں مذہبی اعتبار سے جو تشیع کی نمائندگی ہوتی رہی وہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کرتے رہے. بہت کم افراد کے معلومات میں ہے کہ 1977 میں جب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کو قائد ملت جعفریہ پاکستان منتخب کیا گیا بکھر میں، تو اس کا ایک بہت طویل بیک گراؤنڈ تھا. اور اس بیک گراؤنڈ میں مفتی جعفر حسین مرحوم کی حکومتی ایوانوں میں مذہبی طور پر ایک موجودگی سبب بنی کہ جناب قبلہ مفتی صاحب کو اس قیادت کے لیے انتخاب کیا گیا. دو پہلو جناب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی زندگی کے، ایک ان کی سادگی اور ایک ان کا علمی کمال. میں اگر اس جملے کو مفتی صاحب کی زندگی کے لیے کوئی خلاصے کے طور پر مجھ سے پوچھے تو میں ان دو جملوں میں خلاصہ کر سکتا ہوں کہ عالم کی پہچان ہے علم، اور مفتی جعفر حسین مرحوم کے زندگی میں وہ علم اور وہ سادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. درجنوں واقعات جو ان کے قریبی افراد نے مجھے بتلائے وہ سامنے ہیں. بہرحال ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بر صغیر میں، خصوصاً پاکستان میں اور اردو زبان میں، علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ایک احسان کیا قوم پہ کہ جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو اس علمی اعتبار سے پیش کیا ہے. میرے مد نظر درجن بھر فارسی ترجمے ہیں، اور ہمارے استاد محترم مرحوم محمد دشتی، جن کی زندگی ایک قسم کے نہج البلاغہ کے لیے وقف تھی،
اور ان کی کتاب معجم نہج البلاغہ، معجم المفہرس الفاظ نہج البلاغہ، یہ بھی ہر طالب علم اور نہج البلاغہ سے تعلق رکھنے والے کے لیے ایک ضروری ہے۔ اب میں اس کو کہتا ہوں کہ گویا کوئی نہج البلاغہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے استاد محترم آقا محمد دشتی کی کتاب کا محتاج ہے۔ تو نہج البلاغہ کے حوالے سے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو محنت کی، جو کام کیا، نہج البلاغہ کے ترجمے کے مقدمے میں علامہ علی نقی صاحب کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ مفتی صاحب نے کیا ہے۔ بہت کم افراد اس سے آگاہ ہوں گے کہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے سے پہلے علامہ علی نقی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ نہج البلاغہ کا مقدمہ جو واقعاً ایک محققانہ تحریر ہے اور الحمدللہ کافی جگہوں پر الگ بھی، اور مقدمہ نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم میں شائع ہو چکی ہے، پڑھنے کی چیز ہے، پڑھنا چاہیے اس کو، نیٹ پہ الگ بھی موجود ہے، مقدمہ نہج البلاغہ علامہ علی نقی۔ تو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ لکھا ہے کہ میں نے علامہ علی نقی صاحب کو یہ سنایا ہے، لیکن میری نظر سے سرفراز میگزین اس کے ظاہراً 52-53 کے شمارے میں میرے پاس یہاں موجود ہے، وہاں علامہ علی نقی صاحب کا پہلے خطبے کا ترجمہ موجود ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے سے پہلے علامہ علی نقی صاحب نے اس ترجمے کی طرف قدم اٹھایا تھا، اور پھر یہ ترجمہ جب مفتی صاحب نے کیا ہے تو مقدمہ لکھا، اور اس مقدمے کے اختتام پہ اگر نقن صاحب کے 2-4 الفاظ جو ہے وہ مفتی صاحب کی عظمت کے لیے دہرا دوں تو مناسب ہوگا، چونکہ ہمارا موضوع جناب مفتی جعفر حسین مرحوم ہیں۔ علامہ علی نقی صاحب کا یہ مقدمہ تقریباً 44 صفحات کا مقدمہ ہے۔ یہاں نقن صاحب لکھتے ہیں کہ جناب مولانا مفتی جعفر حسین صاحب جو ہندوستان و پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اپنے علمی کمالات کے ساتھ بلندی سیرت اور سادگی معاشرت میں جن کی ذات ہندوستان و پاکستان میں ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے، یہ نقن صاحب جیسی شخصیت کا یہ جملہ قابل غور ہے۔ ان کی یہ کوشش نہایت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے مکمل ترجمہ اور شارحانہ حواشی کے تحریر کا بیڑا اٹھایا اور کافی محنت و عرقریزی سے اس کام کی تکمیل فرمائی۔ بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب تک ہماری زبان میں جتنے ترجمے اس کتاب کے اور حواشی شائع ہوئے ہیں، ان سب میں اس ترجمے کا مرتبہ اپنی صحت اور سلاست اور حسن اسلوب میں یقیناً بلند ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کہیں تو یہ ایک حصہ علامہ علی نقی صاحب کے مقدمے کا آخری پیراگراف، یہ علامہ علی نقی صاحب کی زبان سے مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے اور ان کی شخصیت کے لیے کافی ہے۔ اور حواشی میں بھی ضروری مطالب کے بیان میں کمی نہیں کی گئی اور زوائد کے درج کرنے سے احتراز کیا ہے۔ بلا شبہ نہج البلاغہ کے ضروری مندرجات اور اہم نکات پر مطلع کرنے کے لیے اس تالیف نے ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے، جس پر مصنف ممدوح قابل مبارکباد ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ صاحبان ذوق ہر طبقہ کے اس کتاب کا ویسا ہی خیر مقدم کریں گے جس کی وہ مستحق ہے۔ کہ علامہ علی نقی صاحب کا 1375 ہجری 4 جمادی الثانی کو یہ مقدمہ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہ لیکن مجھے بہت تعجب ہوا، وہ شخصیت جس نے نہج البلاغہ کے ترجمے کے مفتی صاحب سے پہلے ابتدا کی، اور ظاہر ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتے تھے، لیکن علامہ علی نقی صاحب کی تفسیر فصل الخطاب پڑھتے ہوئے مجھے ایسا مورد ملا ہے جہاں تفسیر قرآن میں نہج البلاغہ کی عبارت لائی گئی
تو علامہ علی نقوی صاحب نے تفسیر فصل الخطاب میں واضح لکھا، جب یہ عبارت لکھی تو اس میں یہ لکھا کہ ترجمہ مولانا مفتی جعفر حسین مرحوم، یعنی تفسیر جیسی کتاب میں بھی جب نہج البلاغہ کا حوالہ آیا، اس بزرگ شخصیت نے حوالے میں نام لکھ کے، اب جو چند پیراگراف، چند جملات تھے، ایک چھوٹا سا پیراگراف، تو کوئی علامہ علی نقوی صاحب تو ایک بڑی عظیم شخصیت تھے، لیکن یہ ہوتا ہے ترجمے کی اہمیت اور کسی شخصیت کے عظمت کا قائل ہونا اور ان کے حوصلہ افزائی کرنا۔ تو انہوں نے تفسیر فصل الخطاب میں نہج البلاغہ کے ترجمے کے لیے مفتی جعفر حسین مرحوم کا حوالہ دیا۔ تو یہ ایک مقام ہے خود علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے شخصیت کا اور ان کے ترجمے کا۔ اب اس سے زیادہ نقن صاحب کے جملات کے بعد میرے خیال میں ہمارے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید جو ہے وہ جو احباب اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس وقت کے ایک بہت بڑے محقق اور ایک عظیم شخصیت ہیں، کتابیات پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، علامہ قزوینی، اور علامہ قزوینی کی ویب سائٹ ہے والعصر، اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حوالہ آیا ہے تاریخی، تو انہوں نے فارسی میں اس حوالے میں علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے نہج البلاغہ کے حاشیے کو پیش کیا ہے۔ اب یعنی اس دور کا محقق بھی مفتی جعفر حسین مرحوم کی تحقیق کو پیش کرتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے ایک خطبے کا حاشیہ، یہ شخصیت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی، میں تو سینکڑوں دفعہ یہ حرف اول جو انہوں نے لکھا ہے نہج البلاغہ کے مقدمے میں، اس کو پڑھنا چاہیے، بلکہ میں تو کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، جو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے نہج البلاغہ کو پیشکش کے طور پر ایک صفحہ چھوٹا سا لکھا ہے، چند جملات کے پیشکش لکھتے ہیں: بحضرت سید الاولیاء و امام الاتقیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء۔ پھر شعر لکھا: تیرے حضور شمع امامت لیے ہوئے قدسی کھڑے ہیں دفتر قدرت لیے ہوئے۔ اور پھر لکھتے ہیں: میرے آقا جہاں تیرے سامنے ملائے اعلیٰ کے رہنے والے عجز و نیاز سے سر بخم ہیں، وہاں مجھ ایسے تہی دامان علم کی یہ جرأت و جسارت حیرت انگیز ہے کہ وہ تیرے خوش آب لعل و جواہر کی صورت بگاڑ کر تیرے حضور پیش کرے، لیکن اس امید پر کہ کیا بعید ہے کہ تیری نگاہ لطف و کرم اس ہدیہ ناچیز کو شرف قبولیت بخشے، اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ پیشکش ہے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے مقدمے کی، اور پھر ان کا جو حرف اول ہے وہ واقعاً حرف اول ہے۔ اب نہیں وقت کہ یہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، اس کے 5 صفحات ہیں حرف اول کے، اور ایک سے بڑھ کے ایک جملہ اس حرف اول کا علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا تذکرہ ایک جملہ کہتا جاؤں کہ یہ بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے نہج البلاغہ کے ترجمہ کے اختتام پہ کسی نے پوچھا تھا کہ لطف کہاں آیا ہے اس پورے ترجمے میں، تو فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک جملہ جس کا قائنون کے حوالے سے جو ہے وہ ترجمہ میں نے کیا، وہ تھا ہوا نہیں۔ اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ مجھے بہت لطف آیا یہ جملہ، میں پہلے خطبے کا جملہ، اور اس کو اگر میں خود مفتی صاحب کے اس جملے کو ہی آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں تو مناسب ہوگا۔ ترجمہ مفتی صاحب کرتے ہیں کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا پورے نہج البلاغہ میں وہ ہے ہوا نہیں۔ ترجمہ جو ہے وہ ہے ہوا نہیں، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا اور پھر ہوا ہے۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ ہے ہوا نہیں۔
یہ قائنن لا ان حدثن اس کا ترجمہ. تو یہ باریکیاں جو ہیں وہ ترجمے کی وہ ہے، ہوا نہیں، یہ ایک عقیدے کی انتہا ہے. یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جو اس ذات پروردگار سے خالی ہو. تو اس دور میں مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا. مفتی جعفر حسین مرحوم کی سیرت امیر المؤمنین بھی اپنے اعتبار سے ایک بہت مہم کتاب ہے. یہ اس وقت جو شائع ہو رہی ہے تو یہ تقریباً 1128 صفحات میں اس کے بہت ہی علمی موارد ہیں. اور اس میں بھی ایک باب انہوں نے جو بنایا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے مختلف زندگی کے پہلو، مثلا جناب امیر علیہ السلام نے توحید کے بارے میں کیا کہا ہے، باقی علوم کے بارے میں کیا کہا ہے. تو مثلا علی اور قرآن ایک انہوں نے کتابت اور املائے قرآن، ولایت و براعت، ایسے عناوین دے کے جناب امیر علیہ السلام کے علمی کمالات کو یہاں پیش کیا ہے. تھوڑے سے پلٹ کے آتے ہیں پھر اردو ترجمے کی طرف کہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ 1375 ہجری میں مکمل ہوا. اس ترجمے سے پہلے اردو زبان میں جو اس وقت تک موجود ہیں وہ 3 ترجمے موجود، بلکہ 4. ایک ترجمہ جو ہے وہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے جس کا نہج البلاغہ کے ترجمے میں ذکر بھی کیا ہے، وہ ترجمہ ہے نیرنگ فصاحت. نیرنگ فصاحت کے حوالے سے یہ ترجمہ مرحوم حکیم ذاکر حسین صاحب کا ہے. ہمارے پاس اس کا نسخہ موجود ہے، مرحوم حکیم ذاکر حسین نیرنگ فصاحت. یہ اس کا مقدمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم میں بھی اس کتاب کا، اس ترجمے کا نام موجود ہے. ایک ترجمہ جو اسی دور میں کیا گیا، یعنی مفتی جعفر حسین مرحوم سے بہت پہلے کیا گیا، وہ ہے سلسبیل فصاحت. سلسبیل فصاحت کے اکثر لوگ اشتباہ کر رہے ہیں. سلسبیل فصاحت یہ ظفر مہدی جائسی، ابر صغیر کے ایک بہت ہی عظیم الشان خطیب گزرے ہیں، مرحوم سبط حسن، ان کے بھائی تھے. ان کا بھی کچھ کام نہج البلاغہ پہ خطبے کی شرح ہے اور واقعہ تحقیقانہ اور عربی میں ان کے شرح ہے، خطبہ 23 کی ظاہراً. تو بہرحال وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس خطبے کی شرح انہوں نے کی ہے. ان کے برادر گرامی ظفر مہدی جائسی صاحب نے سلسبیل فصاحت کے عنوان سے نہج البلاغہ کا ترجمہ شروع کیا اور پہلے جز میں انہوں نے 22 خطبات کا ترجمہ کیا. وہ چھپی اور باقی وہ اس میں کافی تفصیل تھی. یہ نسخے دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ایک وقفے کے بعد پھر انہوں نے ایک اور 100 خطبات کا ترجمہ کیا. لہذا جن لوگوں نے پہلی جلد دیکھی ہے، پہلے جز دیکھا ہے، وہ فقط یہ کہتے ہیں کہ مرحوم ظفر مہدی جائسی نے فقط 22 خطبات کا ترجمہ کیا تھا. نہیں، یہ قابل تصحیح چیز ہے کہ انہوں نے 122 خطبات کا ترجمہ کیا. اور سلسبیل فصاحت جز اول اور جز 2 یہ ہمارے پاس موجود تھے. ابھی ہفتہ 10 دن پہلے بہت ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ کہیں ہم نے دیکھا سلسبیل فصاحت جز 7. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، مکمل ترجمہ جو ہے وہ مرحوم ظفر مہدی جائسی صاحب کا ہے. تو جب اس تک رسائی ہوئی تو تیسرا جز جو ہے وہ سید محمد صادق کا ہے. سید محمد صادق کا ترجمہ مشہور ہے، لیکن مجھے جو اس کتاب سے محسوس ہوتا ہے کہ سید محمد صادق کا ترجمہ مکمل نہج البلاغہ کا نہیں ہے. وہ خطبہ 123 سے لے کے آخر تک ہے اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے. کتاب ہم حاصل کر چکے ہیں، اگرچہ ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچی، لیکن یہ کتاب ہمیں مل چکی ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا خطبات کے ساتھ تک، خطبات تو ہیں لیکن خطوط اور کلمات کسار کے ساتھ تک ہیں. سید محمد صادق اور یہ بزرگ عالم دین اور ایک عظیم خاندان کے فرد تھے.
یہ ترجمہ جو ہے اس انداز سے سلسبیل فصاحت شخصیات نے پہلی 2 جزءیں، پہلے 2 جلدیں مرحوم ظفر مہدی اور پھر آخری حصہ جناب سید محمد صادق کا، یہ سلسبیل فصاحت، وہ نئے رنگ فصاحت، یہ سلسبیل فصاحت۔ ایک ترجمہ جو سید ذاکر حسین صاحب کا ہے، یہ ترجمہ بہت اس کی تعریف کی گئی ہے، لیکن ہم نے لکھنؤ سے شائع ہونے والے ایک نہج البلاغہ کو دیکھا ہے جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے، اور اس نہج البلاغہ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سید ذاکر حسین نے 107 خطبات کا ترجمہ کیا تھا، لیکن یہ اس کتاب میں جو موجود ہیں، اس کتاب میں انہوں نے 107 کے بجائے فقط 70 خطبات درج کیے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ ہمیں جو خطبات مہیا ہوئے ہیں، اب یہ نہیں معلوم ہو سکا مجھے ابھی تک کہ آیا یہ کتاب کبھی الگ 107 یا 70 خطبات شائع ہوئے ہیں، یا اس دور میں ایک سلسلہ تھا میگزینوں کا، ایک معیار ہوتا تھا، جیسے سرفراز میگزین تھا، اور ایسے میگزین تھے جن کا ایک معیار ہوتا تھا، اور وہ معیاری چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے تھے۔ ان معیاری چیزوں میں جیسے میں نے عرض کیا، سرفراز میں نکن صاحب کا ترجمہ اور اس قسم کے ترجمے شائع ہوتے تھے۔ اب سلسلہ جو ہے وہ میگزین ایک تو کم ہو گئے ہیں، اور جو ہیں ان کا بھی علمی معیار بہرحال کم ہو رہا ہے، اس علمی معیار کو باقی رکھنا چاہیے۔ یہ سرفراز رسالے میں ان کے سید محمد صادق کے چھپے ہیں خطبات اور ترجمہ، نکن صاحب کا چھپا ہے، باقی بھی یہ تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان کا سید ذاکر حسین کے خطبات آیا الگ چھپے ہیں یا یہی میگزینوں میں چھپتے رہے ہیں، اس کی زیادہ معلومات ہمیں اس وقت تک نہیں ہے۔ یہ جو نہج البلاغہ چھپا ہے، جس میں 70 خطبات شائع ہوئے ہیں، اس کے مقدمے میں یہاں عرض ناشر کے تحت جناب سید انصار رضوی ماحلی 11 اپریل 1970 کو ان کی یہ تحریر ہے، یہاں انہوں نے واضح لکھا ہے، اگرچہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ظفر مہدی صاحب گوہر جائسی کی کتاب فقط 22 خطبوں کا ترجمہ ہے، یہ 22 خطبے نہیں ہیں، 122 ہیں، اور انہوں نے پھر ایک ترجمہ جو اور تذکرہ کیا ہے، وہ ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے بھی ذکر کیا ہے کہ لاہور سے ترجمہ شائع ہوا ہے، وہ اہل سنت کا ترجمہ، اہل سنت میں سے سنی عالم رئیس احمد جعفری امروہوی، انہوں نے ندوی، رئیس احمد جعفری ندوی، انہوں نے خطبات کا ترجمہ کیا ہے، اور عبدالرزاق ملیح آبادی مرحوم نے سنی عالم، انہوں نے خطوط کا ترجمہ کیا ہے، اور شیعہ علماء میں سے سید مرتضیٰ حسین صدر اللہ فاضل نے کلمات کسار کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ محلی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے فقط لاہور سے شائع ہونے والے ترجمے کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے پہلے شیخ غلام علی اینڈ سنز نے لاہور سے شائع کیا تھا۔ تو یہ ترجمہ یعنی آپ یوں کہیے کہ اہل تشیع علماء کے ہاں 3 ترجمے نہج البلاغہ کے شائع ہوئے ہیں، ایک مکمل تھا فقط مرحوم حکیم ترجمہ جو عرض کیا ہے، مکمل ترجمہ جو ہوا ہے وہ ترجمہ فقط اس عنوان سے ہوا ہے، نئے رنگ فصاحت کے عنوان سے، اور مرحوم سلسبیل فصاحت جو ہے وہ یہ دوسرا ترجمہ ہے، اور تیسرا ترجمہ حکیم ذاکر حسین کے 70 خطبات۔ تو یہ 3 خطبات یا 3 ترجمے جو ہیں وہ جس حد تک ہوئے میں عرض کر چکا ہوں، یہ اہل تشیع علماء سے، اور پھر یہ جو آخری ترجمہ عرض کیا ہے یہ مل کے اور ایک مشترکہ ترجمہ اہل سنت و اہل تشیع علماء کی طرف سے ہوا ہے۔ پھر علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے کی وجہ سے
तर्जमा काफ़ी वक्त तक दरमियान में वक्फा रहा। बहरहाल फिर मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन मरहूम ने तर्जमा किया है, उन्होंने भी बाकायदा हवाला दिया है जनाब मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम के तर्जमे का। और आखिरी तर्जमा जो नहजुल बलागा को हुआ है वो मौलाना सैयद ज़ीशान हैदर जवादी का हुआ है। बाज़ लोगों ने इन तर्जमों को और आसान, इन्हीं उर्दू तर्जमों को लेके तर्जमा आसान करने की कोशिश की है, जो बहरहाल किस हद तक कामयाब है। एक 75 खुतबात का ये तर्जमा आसान उर्दू में BBC उर्दू पे काफ़ी मुद्दत तक काम करते रहे रज़ा अली आब्दी साहब, और उन्होंने तर्जमा किया है अली की तकरीरें। और गुज़श्ता दिनों में उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि चंद दफ़ा ये इशाअत हुई है और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है, अली की तकरीरें रज़ा अली आब्दी साहब के। और एक और मोहतरम हैं जिन्होंने सराइकी का, बुखारी साहब, जिन्होंने सराइकी का नहजुल बलागा का सराइकी में तर्जमा किया है। और उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने इन तराजिम को, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, सबको सामने रखते हुए, अगरचे वो अरबी से आशना नहीं है उस अंदाज में, लेकिन इन उर्दू तर्जमों को सामने रखते हुए उन्होंने तर्जमे को आसान किया है। वो भी आखिरी मराहिल में है और उम्मीद है कि जल्द वो तर्जमा भी शाये होगा। अब इख्तिताम गुफ्तगू पे हम ये गुजारिश करते हैं कि मोमिनीन कराम अपने जहनों में ये रखिए कि ज़िंदगी भर अमीरुल मोमिनीन की एक ख्वाहिश रही है कि काश कोई मुझे मिल जाता जो मेरे सीने में मौजूद इस इल्म को ले लेता। इसका कई ज़रियों से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इजहार किया। एक तो दर्जनों दफ़ा और बिलखुसूस नहजुल बलागा में 2 दफ़ा ये खुतबा सैयद रज़ी ने भी पेश किया है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सलूनी का दावा किया। मैं इसको यूँ अर्ज़ किया करता हूँ कि ये सलूनी का दावा नहीं था, ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की वो ख्वाहिश थी जो इन लफ्ज़ों से ज़ाहिर हो रही है, कोई अली से लेने वाला। अब आपके सामने है कि किसी ने लिया है, तो क्या जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से लिया है। दूसरा नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कलिमात किसार में एक नंबर 147 में, जहाँ जनाब कुमैल के सामने इल्म की 7 तारीफ़ें की हैं, वहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, कुमैल यहाँ इल्म का एक ठाठे मारता हुआ समुंदर है। लफ्ज़ इल्मन जम्मा इस्तेमाल किया है, तो लेकिन काश पे इसका लेने वाला मिल जाता। तो यहाँ काश जो है वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मौजूद है और दावत है कि ले लीजिए। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, वसीयतों में नंबर 47 में जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हो चुके हैं तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत के बाद भी वसीयत करते हैं हसनैन शरीफैन को। वहाँ वसीयत के अजीब अल्फाज हैं कि मैं वसीयत करता हूँ उसी कुमा, मैं आप दोनों बेटों को, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुखातब हैं कि मैं आप दोनों बेटों को वसीयत करता हूँ। फिर फरमाते हैं अपने सब बेटों को वसीयत करता हूँ। फिर फरमाते हैं मैं सब ख़ानदान को वसीयत करता हूँ। और चौथा जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन बलगा हो किताबी, जिस तक मेरी ये किताब पहुँचे, ये तहरीर पहुँचे, ये नविश्ता पहुँचे, अब उसको मैं वसीयत करता हूँ। और फिर इमाम ने वसीयतें शुरू की, यानी इमाम ने ये ख्वाहिश और ये हसरत उस वक्त भी जाहिर की कि जिस तक मेरी ये किताब पहुँचे उसको मेरी वसीयत है। अब हम पलट के देखें कि अगर हमें इमाम की वसीयत की तलाश है तो इमाम की तहरीरें, इमाम के किताब एक मुख्तसर सही नहजुल बलागा इमाम अमीरुल मोमिनीन की तहरीर करदा किताब नहीं है, लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तहरीरें जमा की हुई हैं सैयद रज़ी ने। तो आइए कोशिश करें अमीर अल मोमिनीन की ये ख्वाहिशें, ये बाबुल इल्म की ये हसरतें, इनको पूरा करने के लिए हम नहजुल बलागा को, कलाम अमीर अल मोमिनीन को आम करें। और उस आम करने में चूँकि एक बहुत बड़ा कमाल और बहुत बड़ा हिस्सा अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का है। दुआ करते हैं परवरदिगार मरहूम के दरजात बुलंद फरमाए और उन्होंने ये मुश्किल मरहला जो हमारे लिए आसान कर दिया है, उस आसान मरहले को हम खुद समझें, अपनी ज़िंदगियों में उसको अपनाएं और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं।
शहादत जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के अय्याम हैं। एक वाक़या जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का और आले मोहम्मद के इल्म फैलाने की ख्वाहिश का। बनु उमैया ने एक जुल्म किया और फिर बनु अब्बासिया जो खुद ख़ानदान पैगम्बर अकरम से थे। अब्बास जनाब पैगम्बर अकरम के चचा हैं और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के चचाजाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के करीबी हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब्दुल्ला के यहाँ बेटा होता है और अली नाम रखते हैं। जनाब अब्दुल्ला अपने बेटे को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के पास ले आते हैं दुआ के लिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अली इब्न अब्दुल्ला को अपने हाथों पे लिया और एक जुमला कहा, अब्दुल्ला ले जाओ, ये हुक्मरानों का बाप है। अब इस अली से आगे जो है इनकी नस्ल है, तो ये बनु अब्बासिया हुकूमतें इसमें से सारी कायम हुई। एक जुल्म बनु उमैया ने किया था और जो कसर रह गई थी वो इसी खानदान के अफराद ने होके और जनाब अब्बास के बेटे जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल्ला से आगे ये सिलसिला जो चला और वो जुल्म इनके ज़रिए से होते रहे। जब छठे इमाम का ज़माना आया तो छठे इमाम पर इल्म फैलाने में इतनी पाबंदी थी कि एक शख्स जो है वो तफसीली वाक़या, एक शख्स कोई मसला पूछना चाहता है तो अब कैसे पहुंचे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तक। इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुंचना एक जुर्म था। उसने सब्जी खरीदी, सब्जी का टोकरा खरीदा, सब्जी टोकरे में रखी, आवाज़ें देता हुआ, जैसे हमारे ममालिक में है और अरबों में, ईरान में अब भी ये सिलसिला होता है, यानी टोकरा नहीं तो कोई रेड़ी और ये सिलसिला कि सब्जी ले लो। यूं वो एक सब्जी फरोश बन के, सब्जी बेचने वाला बन के पहुंचा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दरबार में और इमाम के पास। तो इमाम ने उससे पूछा कि आप कैसे आ गए हो? तो उसने अर्ज की, मौला ये तरीका अपना के मैं आया हूँ। अब इमाम के आंसू निकल आए और इमाम ने यहाँ दुआ की, परवरदिगार मुझे तौफीक दे, मैं तेरे उलूम को, उलूम कुरानी को, उलूम मुस्तफ़ा को फैला सकूँ। तो गोया इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की वो दुआ कबूल होती है और हमारे मासूम आइम्मा में से जो मौका, जो फुर्सत अल्लाह ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को उलूम आले मोहम्मद के फैलाने की दी है, वो बाकी आइम्मा को उस मिकदार में मुहैया नहीं हुई। लिहाजा हमारी रिवायात में अक्सर रिवायात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आगे बढ़ती हैं। अलबत्ता ये वाज़ेह सी चीज़ है, ये आठवें इमाम का फरमान है, मेरी बात मेरे बाबा की बात है, मेरे बाबा की बात उनके बाबा की बात है, उनके बाबा की बात उनके बाबा की बात है, उनके बाबा की बात फिर हुसैन की बात है, हुसैन की बात हसन मुज्तबा की बात है। ये आठवें इमाम के अल्फाज हैं, हदीसी लफ्ज़ है। मेरे इमाम हसन मुज्तबा की हदीस अली मुर्तज़ा की हदीस है, अली मुर्तज़ा की हदीस मुस्तफ़ा की हदीस है, मुस्तफ़ा की हदीस जनाब जिब्राइल की हदीस है और जनाब जिब्राइल की हदीस और बात अल्लाह की बात है। अब इसको अगर यूं कहिए तो इमाम अली रज़ा फरमा रहे हैं कि मेरी बात अल्लाह की बात है। वो अब तर्जमानी कर रहे हैं, कुरान की तर्जमानी कर रहे हैं फरमाने परवरदिगार की। तो ये गोया उस आयत का मफहूम इमाम बयान कर रहे हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, जनाब पैगम्बर अकरम वही के जरिए से बोलते हैं, ये हस्तियां उस वही की तफसीर बयान करती हैं। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से ये तनार्ज करूं कि इमाम की ख्वाहिश थी और दुआ की, परवरदिगार इन उलूम को फैलाने की सआदत नसीब फरमा। हम भी यह दुआ करते हैं, परवरदिगार अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से नहजुल बलागा की सूरत में, सहीफ़े कामिला की सूरत में, अहादीस की सूरत में, फरामीन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की सूरत में जो कलाम हम तक पहुँचा है उसको समझने, उसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।